बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात अहमदिया पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने कुरान करीम में तहरीफ़ की हुई है। यह एक बहुत बड़ा बहतान है जिसकी मैं गुज़श्ता 4 वीडियो में इसकी तरदीद कर चुका हूँ, अपनी तरफ से कोशिश कर चुका हूँ कि इस इल्ज़ाम को टोटली गलत साबित करूं। तो नाज़रीन कराम, यह कुरान करीम के बारे में बात करते हैं तो अर्ज़ ये है कि कुरान करीम तमाम मुसलमानों के नज़दीक जो है वो एक आइन की हैसियत रखता है। यानी खुदा ताला ने कुरान करीम को मुसलमानों के लिए एक लाएअमल बनाकर भिजवाया है। लेकिन इस आइन में बेशुमार आयात जो हैं वो मनसूख हैं, बेशुमार अहकामात जो हैं वो अब जो है नाकाबिल अमल हैं। और फिर भी ये कहते हैं कि ये बिल्कुल जो है वो उसी तरह है और ये क़यामत तक शरीयत जो है वो उसी तरह रहेगी, ये इनका दावा है। और साथ ही ये कहते हैं कि ये आइन जो है इसमें बहुत सी चीज़ें जो है वो नाकाबिल अमल हो चुकी हैं। ये इसको दुनियावी आइन की समझते हैं कि अल्लाह ताला ने भी पार्लियामेंट की तरह जो है वो कानून भिजवाया और 2 साल के बाद समझा कि अब ये इसकी ज़रूरत नहीं रही तो इसे ख़त्म कर दो। खुदा ताला के नज़दीक ऐसी कोई बात नहीं। खुदा ताला आलिमुल गैब है और था और हमेशा आलिमुल गैब ही रहेगा। उसमें उसके इल्म में कभी भी तब्दीली नहीं होगी। वो जो उसने भिजवाया है, खुदा ताला ने जो नाज़ल किया है, उसमें कभी भी कोई तब्दीली नहीं होगी, ना मनसूखी होगी। मुअत्तली हो सकती है, लेकिन जब वो ही हालात दोबारा पैदा हो जाएं तो वो फिर जो है ना वो जो कानून है वो लागू हो जाएगा। तो ये कुरान करीम की कोई आयत भी मनसूख नहीं, कोई आयत भी जो है वो उस पर नहीं कह सकते कि यह नाकाबिल अमल है। ना सिर्फ इन्होंने मनसूख किया है, गलत तर्जमे भी किए हुए हैं। मसलन जो आयत ख़ातमुन नबिय्यीन है, इसका तर्जमा जो है उन्होंने आखिरी नबी कर दिया है। लेकिन साथ ही ये भी मानते हैं कि अभी एक नबी ज़िंदा है और वो आसमानों पर बैठा है 2000 साल से और वो आखिरी ज़माने में ज़रूर आएगा। तो जब उनसे ये बात बताई जाए तो वो कहते हैं कि नहीं, ये जो है ना पैदाइश के लिहाज से आखिरी होना चाहिए। तो जब हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस पेश की जाती है तो जिसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम अंबिया से पहले, अभी आदम अलैहिस्सलाम से भी पहले, जबकि आदम अलैहिस्सलाम अभी तख्लीक के मराहिल से गुज़र रहा था, तो उस वक़्त भी मैं ख़ातमुन नबिय्यीन था। इस हदीस को जो है वो इतनी ऑथेंटिक है कि इसको वो डिनाई कर ही नहीं सकते। लेकिन फिर वो आकर यहाँ से जो है ना लाजवाब हो जाते हैं कि वरना ये मानना पड़ेगा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए थे, उसके बाद जब वो ख़ातमुन नबिय्यीन बन गए तो उसके बाद जितने भी नबी आए वो सब के सब नौज़ुबिल्लाह झूठे थे। ये बातें जो है ना ये अब उनके लिए गले में पड़ी हुई हैं, उनको कोई हल नहीं निकल रहा। और जो ख़ातमुन नबिय्यीन का तर्जमा नबीवादी कर दिया है, गो के ये हदीस है जिसे सहाबा ने कभी नहीं माना। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मतलब मशहूर है कि उन्होंने इस हदीस को जो है वो गलत करार दिया। तो बहरहाल इन्होंने जो नबी वादी का जो ख़ातमुन नबिय्यीन का तर्जमा जब ये कह दिया कि अब उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा,
اور سب نبیوں کو ختم کر دیا گیا ہے، تو اس سے جو مزید باتیں پیدا ہوئیں، جو خیالات پیدا ہوئے، وہ یہ تھا کہ اب تو پھر وحی کی بھی کوئی ضرورت نہیں رہی۔ جب وحی کی ضرورت نہیں رہی کیونکہ نبی تو آنا نہیں اور شریعت مکمل ہو چکی ہے، تو اب جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ اب کسی وحی کی بھی ضرورت نہیں رہی۔ جب وحی کی ضرورت نہیں رہی تو کسی الہام کی بھی ضرورت نہیں رہی، اور نہ ہی کوئی کشف ہو سکتا ہے سچا۔ ایسی باتیں جو ہے نا انہوں نے شروع کر دی ہوئی ہیں۔ تو جو ہے نا پھر جو اس آیت اس ترجمہ کرنے سے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور بھی قرآن کریم میں کئی آیات ہیں ان کا جو ہے وہ غلط ترجمہ کرنا پڑا ہے۔ مثلاً پہلا ہی یہ ہے کہ اب چونکہ نبی تنے آنا کوئی نہیں، تو اب جو قرآن کریم میں جو سورۃ فاتحہ ہے، اس میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ ایک بالکل فضول سی دعا بن چکی ہے، کیونکہ جو دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں کا راستہ بتا، تو انعام یافتہ لوگوں میں سے تو پہلا نمبر جو ہے وہ انبیاء کا ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ اب کوئی نبی ہو ہی نہیں سکتا، اگر کوئی ہوگا تو وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ تو وہ جو آیت جو ہے وہ سورہ نساء کی آیت 70 وہ بتاتی ہے کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کی اطاعت کرتے ہیں، اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، وہ ان لوگوں میں سے ہوں گے، ان کے ساتھ ہوں گے جو نبیوں میں سے ہیں، اور جو صدیقوں میں سے ہیں، جو شہیدوں میں سے ہیں، جو صالحین میں سے ہیں۔ تو جب یہ ماں جو ہے یعنی ساتھ نبیوں سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی جو ہے وہ نبی تو بن ہی نہیں سکتا، اس لیے ماں جو ہے وہ اب صدیق بھی نہیں ہو سکتا، شہید بھی نہیں ہو سکتا، اور صالح بھی نہیں ہو سکتا۔ تو ہم جنہیں شہید کہتے ہیں، سید الشہداء کہتے ہیں، یہ سب اپنی طرف سے بنے ہوئے ہیں۔ شہید کوئی بھی نہیں، نہ کوئی صدیق ہے، نہ کوئی صدیق ابن عربی تھے، نہ عبد القادر جیلانی تھے، نہ معین الدین چشتی تھے، کوئی بھی نہیں صدیق ہو سکتا، کیونکہ وہ صرف ان کے ساتھ ہوں گے۔ تو ناظرین کرام، یہ ایک ایسا پنڈورا باکس ہے کہ اس نے قرآن کریم کی اور بھی آیات کو جو ہے نا وہ منسوخ کرنا شروع کر دیا ہے، کیونکہ جو میں نے بتا چکا ہوں کہ سورہ بقرہ کے شروع میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے نا وہ متقین کی صفت رکھتی ہے کہ وہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو رسول کریم پر اتارا گیا، اور اس سے پہلے جو انبیاء پر اتارا گیا، اور پھر جو آخر میں جو اتارا جائے گا اس پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ لیکن انہوں نے آخر سے مراد آخری زمانہ نہیں، آخری زمانہ بالکل نہیں، وہ اس کو یوم جزا کا اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اور غرض یہ کہ جو یوم جزا ہے وہ ایمانیات سے نکل چکا ہے، اور اب وہ یقین ہو گیا ہے۔ یہ بالکل جو ہے بالکل غیر جو ہے نا عقل والی بات ہے کہ جو ہے نا وہ جو یوم جزا ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ یقین اس پر نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ ایمانیات ہی رہے گا۔ تو اس کے علاوہ جو سورہ اعراف میں نبیوں کا جو میثاق لیا گیا، اس کو بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل جھوٹ ہے، یہ آیت ہی منسوخ ہو چکی ہے، کیونکہ تمام نبیوں سے یہ میثاق لیا گیا تھا، عہد لیا گیا تھا
کہ وہ آئندہ آنے والی جو ہے وہ نبی آئیں گے اور جو ہماری آیات کو پڑھ کر سنائیں گے، ان پر تم ضرور ایمان لانا اور اس پر ان کی مدد کرنا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اب تو نبی آنا ہی کوئی نہیں، تو یہ تو میثاق جو ہے وہ پرانے نبیوں کے لیے تھا، محمد رسول اللہ کے لیے نہیں تھا، حالانکہ اس میں نبیون میں محمد رسول اللہ بھی شامل ہے، لیکن انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے نکال دیا ہے۔ اور اب جو ہے، لیکن خدا تعالیٰ کو بھی اس بات کا علم تھا، اس لیے اس میثاق کو دوبارہ سورہ احزاب میں جو ہے نا وہ آیت نمبر 7 میں اس کو دہرایا ہے کہ ہم نے تجھ سے بھی یہ میثاق لیا تھا، عہد لیا تھا کہ تم آئندہ جب بھی کوئی نبی آئے گا جو ہماری آیات کو پڑھ کر سنائے گا، جو ہمارے احکامات کو پڑھ کر سنائے گا، تم اس کی ضرور مدد کرنا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبی نہیں تو یہ عہد ہی جو ہے بالکل ایک فضول قسم کا تھا، اس کی تو کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عہد کو جو ہے وہ بالکل پورا کر کے دکھایا، اور ہر احمدی جانتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے مسیح موعود علیہ السلام کی کس طرح بھرپور طور پر حمایت کی اور اتنی کھلی واضح بیان کی ان کی باتیں کہ کوئی جو ہے نا عقل مند انسان ان کو رد کر ہی نہیں سکتا۔ ظاہر ہے کہ یہ متقی نہیں رہے، اس لیے سمجھ ہی نہیں سکتے، اور یہ الزام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لگاتے ہیں کہ ان کو کہا گیا تھا، اور انہوں نے آگے سے کہا کہ چونکہ نبی نہیں آنا اس لیے اب نا اس کی ضرورت ہی نہیں، میں کسی کی مدد نہیں کروں گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔